نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت و حکومت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائی۔ اس طرح وہ جہاں ایک طرف بنی اسرائیل کی دینی امور سے متعلق رہنمائی فرماتے، وہیں دوسری طرف وہ ان کی اجتماعی و انفرادی زندگی اور ملکی انتظام کا فرض بھی انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی خصوصیتوں سے نوازا تھا۔ وہ عام انسانوں کی گفتگو کی طرح تمام پرندوں کی بھی بولیاں خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، اسی وجہ سے آدھے دن میں وہ 1 مہینے کا سفر مکمل کر لیتے تھے۔ جنات بھی ان کے تابع و فرمانبردار تھے۔ جنات ہی کے ذریعے مسجد اقصی اور اس کے علاوہ دیگر عالی شان عمارتوں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے حوض بنوائے، اور سمندروں سے ہیرے و جواہرات نکالنے کا کام بھی انہی سے لیتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اونٹ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے آئے۔ جب ہم لوگ بنو نجار کے باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ باغ میں ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے جو بہت غصے میں تھا۔ باغ میں جو بھی جاتا اس پر حملہ کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور اونٹ کو اپنے پاس بلایا تو وہ اپنا ہونٹ زمین پر لٹکائے ہوئے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل منگوائی اور اس کو پہنا کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے غیر ایمان والے انسان و جنات کے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جمعے کے لیے خطبہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ فائدہ: جمعے کے روز جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، علم کی زیادتی کے لیے دعا۔ علم کی زیادتی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب زدنی علما، ترجمہ: اے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کو غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی کوئی آیت سننے کے لیے کان لگا دے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو شخص اس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، عہد توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نافرمان قوموں کی ہلاکت کی وجہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان عیش پر فخر کیا کرتے تھے، اب ان کے یہ مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، آخرکار ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ خلاصہ: دنیا کے ساز و سامان پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں، جیسے کہ ہم سے پہلے کتنے ہی عالی شان مکانات کو تباہ کر دیا اور آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اگر یہ 2 مرتبہ پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع نہ حاصل کر سکتے۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں نہ ڈالے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زمزم کے فوائد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حسن سلوک سے رزق بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔